سبسکرائب کیجئے کتاب پیڈیا کو تاکہ آپ ہر سنڈے نئی ویڈیو حاصل کر سکیں۔ حالیہ ایران امریکہ کشیدگی کے بعد خطے میں جنگ کے خطرات پھر سے منڈلانے لگے اور محسوس کیا جانے لگا کہ شاید اب افغان امریکہ جنگ کے خاتمے کے بعد خطے کو امریکہ ایران جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم امریکہ ایران کشیدگی کی وجوہات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ امریکہ ایران کشیدگی کی پہلی وجہ ایران کا مڈل ایسٹ میں عمل دخل ہے۔ ایران لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے اور حزب اللہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کی پہلے بھی کئی جنگیں ہو چکی ہیں اور اسرائیل کو ہمیشہ ندامت کا سامنا رہا ہے۔ چونکہ اسرائیل اور امریکہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو کسی مشکل کا سامنا ہو۔ اس کے علاوہ شام کی جنگ میں بھی حزب اللہ ایران کے شانہ بہ شانہ لڑتی رہی، جس کی وجہ سے امریکہ اور سعودی عرب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق یہ حزب اللہ ہی تھی جس نے شام کی جنگ کا پاسا بشار الاسد کی طرف موڑا۔ اس کے علاوہ ایران حماس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ حماس ایک فلسطینی مسلح تنظیم ہے جو اسرائیل کے قبضہ کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ حماس غزہ پٹی سے آپریٹ کرتی ہے۔ شام اور لبنان کے علاوہ ایران یمن کے حوثی باغیوں کی بھی مدد کر رہا ہے۔ حوثی باغی سعودی عرب اور امریکہ کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ یمن میں جنگ 2011 میں سعودی مداخلت کے بعد شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ چونکہ امریکہ کو پہلے شام اور پھر یمن میں شکست کا سامنا ہے اور ایران کے حامی گروپوں نے فتح حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے ایران کا مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔ ایران کے مڈل ایسٹ میں بڑھتے اثر و رسوخ سے سب سے بڑا مسئلہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ہے اور دونوں امریکہ کے اتحادی ہیں۔ اس لیے امریکہ نے ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے پہلے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ کیا۔ جب بات نہ بنی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم میں ایران نیوکلیئر ڈیل کی شدید مخالفت کی اور امریکی عوام سے وعدہ کیا کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ ختم کر دیں گے، اور پھر مئی 2018 میں یہی ہوا۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ختم کر دیا، مگر اس معاہدے کے باقی تمام ممبر اس ڈیل کا ابھی بھی حصہ ہیں اور ایران اس ڈیل کی تمام شرائط پوری کر رہا ہے۔ مگر امریکہ نے نیوکلیئر ڈیل سے نکلنے کے بعد ایران پر معاشی پابندیاں لگا دی، پھر پابندیاں اور پھر مزید پابندیاں۔ اس کے بعد امریکہ نے ایران کے ریولوشنری گارڈز کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا۔ پھر بھی بات نہ بنی تو اپنی فوج کو مڈل ایسٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ایران پر الزام لگایا کہ حزب اللہ اور حوثی باغی مل کر مڈل ایسٹ میں موجود امریکی فوج پر بڑے حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جس کے بعد امریکہ نے اپنا ابراہم لنکن بحری بیڑا نہر سوئز کے ذریعے مڈل ایسٹ کی جانب بھیج دیا، جس میں لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ دوسرا جنگی ساز و سامان جن میں ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ بھی شامل تھا۔ امریکہ نے ایران میں موجود امریکی عملے کو ہدایت جاری کی کہ جتنا جلدی ہو سکے عراق سے نکل جائیں۔ یہ سب بہت جلدی ہوا۔ امریکہ کے مطابق مڈل ایسٹ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایران، حزب اللہ اور حوثی باغیوں سے شدید خطرات ہیں۔ اپریل 2019 میں خبر سامنے آئی کہ ریولوشنری گارڈز کے بریگیڈیئر جنرل علی ناصری ایران سے فرار ہو گئے ہیں اور انہوں نے مڈل ایسٹ میں موجود امریکی ایمبیسی میں پناہ لے لی ہے۔ امریکہ کے مطابق علی ناصری نے ایران کے ایٹمی پروگرام، حزب اللہ اور حوثی باغیوں کے مستقبل کے حملوں کی تفصیلات امریکہ کے حوالے کی ہیں اور امریکہ کو مڈل ایسٹ میں نئے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر ایک خبر سامنے آئی کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل بحری جہازوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو بھی بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، بلکہ ڈیل کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایٹمی سرگرمیوں کو بڑھائے گا۔ پھر خبر سامنے آئی کہ پرشین گلف میں 4 سعودی جہازوں پر حملے کیے گئے ہیں، جس کے بعد امریکہ نے ان حملوں کا الزام ایران پر لگایا، مگر ایران نے ان الزامات کی تردید کر دی۔ پھر حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں ڈرون کے ذریعے سعودی پائپ لائن کو نشانہ بنایا اور یہ ڈرون بھی ایران میں تیار کیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے 1,20,000 فوجی جنگی ساز و سامان سمیت مڈل ایسٹ میں بھیجنے کا اعلان کیا، جس کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہو جاتی ہے تو کیا ایران امریکہ کو روک سکے گا؟ ایران کے مقابلے میں امریکہ کے پاس جدید جنگی طیارے موجود ہیں، جبکہ ایران کے پاس کچھ F-14 طیارے موجود ہیں جو ایران نے امریکہ سے ایران انقلاب سے پہلے خریدے تھے۔ ان طیاروں کی اس وقت تعداد 79 تھی، جن میں سے کچھ کریش بھی ہوئے۔ اب ان طیاروں میں سے کتنے طیارے آپریشنل ہیں یہ ایران کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ F-14 طیارے پرانے ضرور ہیں، مگر یہ ابھی بھی امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس F-5 طیارے بھی موجود ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 70 کے قریب F-5 طیارے اس وقت آپریشنل ہیں۔ ایران کے پاس 30 کے قریب MiG-29، 20 کے قریب معراج اور 24 کے قریب پاکستان اور چائنا کے تعاون سے تیار کیے گئے JF تھنڈرز بھی موجود ہیں۔ اگر امریکہ ایران کی ایئر بیسز پر حملہ کر کے ان بیسز کو تباہ کر دیتا ہے تو پھر ایران کے تمام طیارے بیکار ہو جائیں گے
اور امریکہ اس قسم کے حملے اس سے پہلے عراق، لیبیا اور شام میں کر چکا ہے۔ ایران کے پاس روس سے حاصل کیے گئے ریڈار بھی موجود ہیں جو اس وقت بہترین حالت میں ہیں۔ ڈیفنس سسٹم میں ایران کے میزائل ایران کی حفاظت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ایران کے پاس ہاک میزائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میزائل سسٹم چین اور روس سے خریدے گئے تھے۔ ایران کے میزائل سسٹم میں سب سے جدید میزائل S-300 ہیں۔ ایران نے یہ میزائل سسٹم روس سے خریدا تھا۔ اس کے علاوہ ایران نے خود بھی کئی بیلسٹک میزائل تیار کیے ہیں جن کی رینج اسرائیل تک ہے۔ ایران کا اسلحہ کافی پرانا ہے مگر ایران کے پاس جدید میزائل ضرور ہیں، اور اگر جنگ ہوتی بھی ہے تو ایران امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور ایران میں کسی بڑی جنگ کے امکانات انتہائی کم ہیں، مگر امریکہ کی مڈل ایسٹ میں موجودگی ایران کا مڈل ایسٹ میں اثر و رسوخ کم کرنے کا باعث ضرور بنے گی۔ امریکہ کی موجودگی سے ایران حزب اللہ اور حماس کی مدد نہیں کر پائے گا، جس سے اسرائیل کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران حوثی باغیوں کی بھی مدد نہیں کر سکے گا، جس سے سعودی عرب کو فائدہ ہوگا۔